السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان مشکل حالات میں ترکیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلد نکلیں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات، حکومت کا 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکسز کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا۔ ہم آئی ایم ایف سے معاہدے پر عمل درآمد کریں گے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی بحری امن مشق کا آغاز۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا ہے میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے۔ امن مشقوں میں 50 ملکوں کے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاک آرمی ترکی میں امدادی کارروائیوں میں مصروف، 72 گھنٹوں میں مزید 5 افراد کو زندہ نکال لیا۔ ترک عوام پاک فوج کی خدمات کے معترف ہو گئے۔ مجھے کل سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات قوم کو بتائیں۔ شیخ رشید کا ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ پاکستان کی معیشت نازک مرحلے پر ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے دیرینہ عدم توازن کا مسئلہ ہنگامی بنیاد پر حل کرنا ہوگا۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ نجی حکومتی اخراجات پر انحصار ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں زلزلہ کے متاثرین کی امداد کے لیے سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی اور کہا کہ پاکستان مشکل حالات میں کبھی ترکیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ترکیہ کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلد نکلیں گے۔ جس دن یہ سانحہ ہوا، ترک صدر سے بات کی اور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی رات پاک آرمی کی ٹیم ترکیہ روانہ کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترک بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ترکیہ کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ ہر طرف زلزلے سے ہولناک مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ترکی اور شام کے لوگ دلیری سے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نکلیں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترکی اور شام میں ہزاروں لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ ترکی اور شام میں لوگ ملبے سے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ترکیہ بھیجے جانے والی پاکستانی امداد کی ترسیل شروع ہو چکی ہے۔ آج 100 ٹن سامان بذریعہ ٹرک ترکی روانہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز جمعہ میں پاکستانی عوام ترکیہ کے عوام کے لیے خصوصی دعا کریں۔ پاکستان کی جانب سے ترکیہ کی امداد کا سلسلہ ہر روز جاری رہے گا۔ انہوں نے عوام، تاجر اور فلاحی اداروں سے امداد دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 1122 کی ٹیم ترکیہ روانہ کی۔ 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں ترکیہ نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ ترکیہ اور شام کے بہن بھائیوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور پوری طرح ان کا ہاتھ تھامنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چاروں وزرائے اعلیٰ سے گزارش کی ہے کہ ہر ضلع میں عطیات سینٹر کھولیں۔ کیش کی صورت میں عطیات وزیر اعظم فنڈ اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ اسکول میں پڑھنے والے طلباء 10 روپے فی اسٹوڈنٹ عطیہ فنڈ میں جمع کروائیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جس دن یہ المناک واقعہ ہوا، میں نے فوری طور پر اپنے بھائی
सदर तैयब अर्दवान से टेलीफोन पर बात की और उनसे ये गुजारिश की कि पाकिस्तान के अवाम न सिर्फ इस वक्त आपके साथ खड़े हैं बल्कि जो खिदमत हमारे लायक है आप हमें हुक्म दें, हम इंशाअल्लाह हर तरीके से उसको बजा लाएंगे। वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात का आखिरी राउंड हुआ, हर चीज़ से बाहमी तौर पर इत्तेफाक किया गया, किसी चीज़ पर इबहम नहीं है। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा, 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने होंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर ख़जाना का कहना था कि कल रात तक हर चीज़ को बाहमी तौर पर तय कर लिया है। IMF से कहा कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की दस्तावेज हमें देकर जाएं। मुआहदे तय पाने के बाद तरीक़ाकार के तहत IMF को तफसील देनी होती है। IMF से मुज़ाकरात के बाद MEFP का ड्राफ्ट आज सुबह मिल गया है। अब वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में 24वीं मईशत को 47वीं मईशत पर ला खड़ा कर दिया है। अब चीज़ों में कोई इबहम नहीं। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तारीख में दूसरी मरतबा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हम IMF से मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे। इसहाक डार का कहना था कि ये वो प्रोग्राम है जिसका मुआहदा इमरान खान हुकूमत ने किया। ये एक पुराना मुआहदा है जो चंद बार अल्तवा का शिकार हुआ। मुआहदे को पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कुछ वजूहात की बिना पर लाहौर में थे, हमने जूम मीटिंग की। हुकूमत और मुआशी टीम मुआहदे पर पूरी तगदो कर रही है। उन्होंने कहा कि IMF पैकेज में 170 अरब के टैक्सेस लगाना होंगे। इसमें हत्तुल इम्कान कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो डायरेक्ट आम आदमी पर बोझ बने। नए टैक्सेस के लिए मिनी बजट लाना होगा। अब इस हवाले से ऑर्डिनेंस या बिल के मामलात देखेंगे। ये 170 अरब रुपए इसी माली साल में पूरे करना है। जो फाइनल उनके कुछ पॉइंट्स थे या इश्यूज कह लें, वो कल हमें जब दोपहर में मिले तो कल रात तक हमने हर चीज़ को म्यूचुअली एग्री करके तय कर लिया। उसके बाद हमने एक कर्टसी जूम मीटिंग थी, वो ज़रूरी थी। हमेशा जब ये टीम आती है, आपको याद होगा माजी में भी, तो इनकी एक कर्टसी कॉल होती है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब सब चीज़ तय हो जाए। तो वो उसका भी कल अरेंज किया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी कुछ वजूहात अपनी जो उनकी कमिटमेंट्स हैं लाहौर में थे, तो उसके लिए फिर हमने जूम मीटिंग अरेंज की। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीर कौमी बहरी अमन मश्क का आगाज़ हो गया। मश्कें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीर कौमी बहरी अमन मश्क का आगाज़ हो गया। मश्कें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। 8वीं अमन मश्क 2023 के हवाले से नेवल चीफ ने कहा है कि मैरी टाइम सिक्योरिटी को गैर रिवायती खतरात का सामना है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कहना है कि 8वें अमन मश्क 2023 में तमाम शुरा को खुशामदीद कहता हूँ। नेवल चीफ ने मजीद कहा कि अमन मश्क में दुनिया के तमाम खित्तों की अक़वाम के परचम देखकर फ़ख्र महसूस करते हैं। मश्क के लिए लहराते परचम अमन के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम है। तफसीलात के मुताबिक पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदगान, बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक है। तकरीब के दौरान अमन मश्क में शामिल 50 ममालिक की परचम कुशाई भी की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल ओवैस अहमद बलग्रामी थे। पाक बहरिया के सरबराह मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। सरबराह पाक बहरिया मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने अपने पैगाम में कहा कि अमन मशकों में 50 मुल्कों के दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। अमन हम आहंगी और इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ने वालों का खैर मकदम करते हैं। इन मशकों का मकसद इलाकाई अमन और सलामती को यकीनी बनाना है। नेवल चीफ का कहना था कि पाक बहरिया आलमी अमन और सलामती के लिए हरावल दस्ते का काम करती रही है। मेरी टाइम सिक्योरिटी को गैर रिवायती खतरात का सामना है। माहौलियाती तब्दीली ने समंदरी माहौल पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल ओवैस अहमद बलग्रामी ने कहा कि तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरी टाइम सिक्योरिटी तमाम मुल्कों के लिए बहुत अहम है। बहरी सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरी टाइम सिक्योरिटी को गैर रिवायती खतरात का सामना है। बहरी मश्क का मकसद शामिल ममालिक के दरमियान हम आहंगी अमन का फ़रोग़ है। अमन मशकों का मकसद
خطے کا بحری استحکام، مشترکہ کارروائیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ اور مثبت تصور کو اجاگر کرنا بھی ہے۔ واضح رہے کہ پہلی کثیر القومی بحری مشق امن 2007 میں منعقد ہوئی تھی، جب کثیر القومی بحری مشق کا انعقاد ہر 2 سال بعد کیا جاتا ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی بحری مشق 14 فروری تک جاری رہے گی، جس میں 50 سے زائد ممالک کے نمائندگان شریک ہیں۔ پاکستان آرمی 72 گھنٹوں سے ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان آرمی 72 گھنٹوں سے ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان آرمی کی ٹیموں نے گزشتہ 72 گھنٹوں میں ترکیہ میں زلزلے سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے 5 مزید افراد کو نکال کر زندہ بچا لیا۔ پاک آرمی کی ٹیموں نے 41 مزید لاشیں بھی ملبے سے نکال کر ورثاء کے حوالے کی۔ پاکستان آرمی نے ملبے تلے دبے 4 افراد کی نشاندہی بھی کی، جنہیں لوکل ریسکیو ٹیموں نے بچا لیا۔ پاک آرمی کی ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں کے لیے سب سے پہلے ترکیہ پہنچی۔ پاکستان آرمی کی ٹیموں نے ترک صوبے ادیامان میں 17 مقامات پر ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو ورک اور لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالنے پر ترک عوام پاک فوج کی خدمات کے معترف ہو گئے۔ پاکستان فوج کی ریسکیو ٹیمیں ترکیہ میں امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پولیس ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پولیس ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جمع کروائی ہے۔ شیخ رشید نے درخواست میں کہا ہے کہ میں چل کے جمع کروانے پر تیار ہوں، ضمانت منظور کی جائے، جیل میں ہوں، اب مزید کسی تفتیش کے لیے پولیس کو میری ضرورت نہیں، ضمانتی میں چل کے جمع کروانے پر تیار ہوں، عدالت سے استدعا ہے کہ ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگانے کے مقدمے میں گرفتار عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جس پر پیر کو سماعت کا امکان ہے۔ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جمع کروائی ہے۔ اس سے قبل سیشن کورٹ نے شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ضمانت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری نے کوئی شکایت نہیں کی۔ آصف زرداری کے خلاف بیان پر مقدمہ درج کیا گیا، جو متاثرہ فریق کی جانب سے کمپلینٹ پر نہیں بلکہ کسی اور شخص کی شکایت پر درج کیا گیا۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کیس خارج ہونے کے باوجود ہمارے کارکنوں کو جیل میں رکھا گیا، کسی تھانے میں مسلم لیگ نون کا کارکن گرفتار نہیں تھا۔ پولیس ضمنی انتخاب کے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے، مجھے کل سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، زین قریشی کو گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین نے مزید کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات قوم کو بتائیں۔ عالمی بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پیداواری صلاحیت میں اصلاحات اور لیبر فورس میں خواتین کی شمولیت کے بغیر پاکستانی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیداواری صلاحیت میں اصلاحات اور لیبر فورس میں خواتین کی شمولیت کے بغیر پاکستانی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستان میں فیکس خام قومی پیداوار کی شرح کم رہی۔ پائیدار ترقی کے لیے دیرینہ عدم توازن کا مسئلہ ہنگامی بنیاد پر حل کرنا ہوگا۔ عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں مالی وسائل کی تقسیم سے متعلق خرابیاں دور کرنے پر زور دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو سالانہ 6 سے 8% معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق ورلڈ بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت پیداواری صلاحیت میں اصلاحات کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی معیشت نازک مرحلے پر ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کا بنیادی مسئلہ نجی حکومتی اخراجات پر انحصار قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ جنرل سیلز ٹیکس کو ہم آہنگ کرنا اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا ضروری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وسائل کے اعتبار سے پیداوار نہ ہونا ملکی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تمام شعبوں پر ٹیکسوں کو ہم آہنگ کرنے سے معیشت میں بہتری آ سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے بجائے مینوفیکچرنگ اور تجارتی شعبے کو بہتر کیا جائے۔ تجارتی پالیسی سے برآمدی شعبوں میں برآمد مخالف رویوں کو ختم کیا جائے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔